خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم برشرف اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم دوستو ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل یہ تھا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں ایک دعا کا اضافہ فرماتے اور وہ یہ تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ فرماتے اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت نازل فرما، یہ مہینے ہمارے لیے مبارک فرما، اس کو ہمارے لیے برکت والا بنا، اور فرماتے کہ وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اس سال نصیب فرما۔ یہ رمضان المبارک کے استقبال کا ایک مہینہ ہے جو 2 مہینے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ استقبال فرماتے۔ اس میں نصیحت اس بات کی طرف ہے کہ نیکی اور نیک عمل نیک کام کے کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم اور فاستبقوا الخیرات کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جہاں نیک کام ہے فرمایا نیک کام کی طرف آگے بڑھو، تو اس میں ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے ہو جاؤ۔ نیک عمل میں کسی چیز کا انتظار مت کرو، بلکہ جیسے ہی نیک عمل کا موقع آئے فوراً اس نیک عمل کی طرف آگے دوڑو اور دوسروں سے آگے بڑھ کر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں یہ انتظار مت کرو کہ پہلے دوسرے کریں گے پھر اس کے بعد میں کروں گا، پھر پتہ نہیں یہ کام اچھا ہوگا نہیں ہوگا۔ جب اچھا نیک ہے تو اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا اگر حکم ہے اور دین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ انسان کے نیک اعمال جب وہ کرتا ہے تو ان نیک اعمال کے دوران بھی اس کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے یہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ پہلے تو انسان کو نیک عمل کرنے نہیں دیتا، مختلف ہیلے بہانوں سے آج نہیں کل کریں گے، کل نہیں پرسوں کریں گے، ابھی تو زندگی باقی ہے، ابھی تو آگے بہت کچھ آنے والا ہے، پھر دیکھیں گے۔ کتنے سارے نیک اعمال ایسے ہیں جس کے ہم ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا نمبر آئے گا، دیکھا جائے گا۔ کسی کو کسی نیک عمل کی ترغیب دیں، کسی کو نصیحت کریں، کسی کے سامنے کسی چیز کی فضیلت بیان کریں تو بہت سے لوگ بہت سی باتوں کے لیے انہوں نے اپنے ذہن میں وقت مقرر کیے ہوئے ہیں کہ یہ بعد میں کریں گے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے۔ حالانکہ زندگی کا بھروسہ تو ہے نہیں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ اس وقت تک کون سا انسان پہنچتا ہے اور کون سا نہیں پہنچتا۔ یہ کون سی بات ہو گئی کہ اس کے لیے بھی کوئی وقت آئے گا اور پھر اس وقت آنے کے بعد ہم یہ عمل کریں گے؟ یہ کوئی حقیقت حال نہیں ہے، یہ محض ایک بہانہ ہے اس نیک عمل سے انسان کو دور کرنے کا جو شیطان نے سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی کر بھی لے تو جس وقت کام نیک ہو رہا ہے اس دوران بھی شیطان وسوسہ ڈال کر اس کے اس نیک صالح عمل کو
بدعت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے، لیکن اس نیک عمل میں اگر اس بات کا اضافہ کیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس نیک عمل میں یا تو اس کے لیے وقت مقرر کر لیتا ہے، یا اس کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لیتا ہے، کوئی دن کوئی رات مقرر کر لیتا ہے جو کہ شریعت میں مقرر نہیں ہوتی، اور اس کا اہتمام اس رات یا اس دن کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز بدعت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہی مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ اب رجب میں دو چیزیں بہت مشہور ہیں، ایک تو معراج کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے مبارک سفر پر تشریف لے گئے، اور دوسری چیز جو ہے وہ ایک رسم سی مشہور ہو گئی ہے جو کنڈوں کی رسم ہے، کنڈے پکا کے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب پہلی بات جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جی اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں معراج کا واقعہ ضرور ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تاریخ کے معاملے میں اختلاف ہے، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ کئی مرتبہ ہوا ہے، جس میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے اور اس کے علاوہ اور مہینے بھی۔ پھر اگر رجب کے مہینے میں ثابت ہے تو اس کی رات مقرر نہیں ہے، 27ویں شب مشہور تو ہے، لیکن اس کے متعلق بھی کوئی ایسی پکی اور وہ روایات مضبوط نہیں ہے کہ جی یہی رات ہے۔ پھر اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ٹھیک ہے یہی رات ہے، تو اس رات کی جو مخصوص فضائل ہمارے ہاں مشہور ہو گئے ہیں کہ جی اس رات میں عبادت کرنا، اس رات کو جاگ کر گزارنا، پھر اس رات کو اس کی اہمیت، اور پھر اس کے اگلے دن روزہ رکھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر لوگوں نے بنا لی ہیں جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ صحابہ کرام کی مبارک زندگی میں کوئی اس کے ثبوت ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات تشریف لے گئے، آسمانوں پر بہت سے شرعی احکام آئے، جس میں سب سے اہم حکم نماز کا ہے۔ نماز فرض، 5 نمازیں فرض ہوئی، 50 تھی پھر 5 رہ گئی، یہ سب چیز یہ یقیناً ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو جس چیز کو پھر اس رات کے ساتھ خاص کر لیا گیا، وہ بہت سی چیزیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور روایت کے مطابق اس رات کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھیے کہ تقریباً 18 سال موجود رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے، تو آپ کا وصال ہوا۔ تو ان 18 سالوں میں صحابہ کرام نے کیا کیا اور اس کے متعلق پھر کون سی بات سامنے آئی اور اس کیا ترتیب اس کے لیے مقرر کی گئی، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بلکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی رات ایسی ہے جس کی فضیلت ہے تو پھر اس رات کی تاریخ تو معلوم ہونی چاہیے نا، تاکہ ہر مسلمان اس فضیلت کو حاصل کر سکے۔ جیسے قربانی سال میں بقرعید پہ ہوتی ہے تو اس کے تاریخ بالکل شریعت نے مقرر کی ہوئی ہے کہ یہ تاریخ ہے، اس تاریخ سے یہ پہلا دن ہے، یہ دوسرا دن ہے، یہ تیسرا دن ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہوتے ہیں تو 1 رمضان سے لے کر 29 یا 30 رمضان جو بھی ہے یہ پورا مہینہ ہے۔ اسی طرح محرم کی فضیلت جو جہاں ثابت ہے تو 9 محرم، 10 محرم یا 11 محرم ملائی جاتی ہے۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ اس طرح اور جتنے بھی فضائل جس دن کے یا رات کے ہیں، شب قدر کی فضائل ہیں، یہ رات ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب جس رات کی فضیلت اور اس میں باقاعدہ ترغیب دی گئی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ اس میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں کے عبادت کے برابر ہے۔ تو اب یہ ترغیب آ گئی، رات بھی مقرر اور عبادت کی بھی ترغیب، تو بس اب عبادت کرنا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت اور یہ سب تو معلوم ہے، لیکن کون سی رات ہے یہ اس میں ذرا پھر شریعت نے اس فضیلت کو کے لیے جو ہے ترغیب کی وجہ سے اس رات کو نامعلوم ضرور کر دیا آخری عشرے میں، اور وہ بھی تاخراتوں میں فرمایا کہ اس میں عبادت کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیے فضیلت ایسے ہوتی ہے کہ وہ فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور ساتھ میں
وہ دن وہ رات وہ سب چیزیں ثابت ہوتی۔ اب اگر معراج کی رات میں یہ فضیلت ثابت ہوتی، یعنی اس طرح کی فضیلت کہ جی اس میں نیک اعمال کرنا باقی راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ باقاعدہ شریعت میں حکم بھی ہوتا، تاریخ بھی معلوم ہوتی، اور اس کے احکام جو بھی تفصیلات ہیں وہ شریعت میں موجود ہوتے، اور پھر صحابہ کرام نے بھی کیے ہوتے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے ہوتے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سفر پر تشریف لے گئے، یقیناً وہ رات تو برکت والی تھی، وہ رات اس کا مقام مرتبہ تو ہے ہی ہے اونچا، لیکن یہ اس رات کی بات ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک سفر فرمایا۔ اب اس کے بعد یہ کہ جی ہر سال جب یہ رات آئے گی تو اس کی اتنی ہی فضیلت ہوگی جتنی فضیلت پہلی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں پر، تو اس رات جتنی فضیلت تھی اتنی ہی فضیلت ہمیشہ ہوگی، ہر سال ہوگی، یہ چیز پھر کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں آ کر پھر ہمارا اختلاف ان لوگوں سے ہو جاتا ہے جو پھر اس کو از خود فضیلت بنا کر آگے چلاتے ہیں کہ جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فضائل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، شریعت کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ یہ دین کا مزاج، شریعت کا مزاج یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار صحابہ کرام کا یہ تھا کہ وہ کسی چیز کے بارے میں جب یہ ثابت ہوتا کہ جی اس میں عبادت کرنی ہے تو وہ پھر اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور جس کے بارے میں نہیں ہوتا تھا تو نارمل جیسے ان کی عبادات ہوتی تھی وہ عبادات ان کی جاری رہتی تھی۔ آج مسلمان یہ سوال کر لیتا ہے کہ جی اگر کسی رات کو کوئی شخص عبادت کر لے تو کیا ہوا، کوئی برا تو نہیں کیا؟ بجائے اس کے کہ جی وہ رات کسی فضول کام میں گزارتا، فضول مصروفیات ناجائز عمل میں گزارتا، تو اس رات اس نے عبادت کر لی تو کیا ہوا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ آپ نے عبادت کیوں کی، عبادت تو اچھی بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس رات کو عبادت کے لیے مخصوص کیوں کیا۔ آپ کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ جی اس رات میں عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے، اس رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ہے، اور یہ سمجھ کر اور یہ مان کر آپ نے عبادت کی ہے، تو پھر آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ عبادت تو اچھا ہے، لیکن یہ جو جس عقیدے اور جس نظریے سے آپ نے کی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ نہیں ہے، کوئی شخص اٹھتا ہے، عبادت کرتا ہے، سال میں کئی مہینوں میں کئی راتوں میں تہجد بھی پڑھتا ہے، پھر اس رات بھی اس نے عبادت کر لی، کچھ زیادہ کر لی، اس چیز کے ساتھ اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کا اس رات سے کوئی خاص تعلق ہے، ویسے ہی کر لی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہی معاملہ روزے کا بھی ہے۔ سال بھر میں بہت سے نفلی روزے موجود ہیں اور منقول ہیں اور ثابت ہیں، ان روزوں کو اسی کے مطابق کرنا چاہیے، لیکن اب اگر کوئی شخص معراج والے دن جو شب معراج ہے اس سے اگلے دن روزہ رکھتا ہے اس خیال سے کہ جی اس کا زیادہ ثواب ہے، تو یہ نظریہ اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اس چیز کا زیادہ ثواب ہونا اس کو حد ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر ثابت نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شخص روزہ رکھتا ہے، مختلف دنوں میں رکھتا ہے اور اس دن بھی رکھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان جب نیک عمل کرتا ہے، پہلے تو شیطان کی کوشش یہ ہے کہ یہ نیک عمل کرے ہی نہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ کوشش میں کامیاب ہو کر وہ نیک عمل کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی شیطان کی کوشش یہ کسی طریقے سے یہ عمل سنت کے خلاف ہو جائے تاکہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو۔ یہ تو سمجھے گا کہ میں نے نیک عمل کیا، یہ خوش ہو جائے گا، لیکن اصل میں کیا ہوگا کہ اس نیک عمل میں اس کے اخلاص میں ملاوٹ ہو جائے گی، کبھی کوئی دکھلاوا آ جائے گا بیچ میں، اگر وہ چیز بالکل سنت کے مطابق بھی ہے تو پھر شیطان بیچ میں کیا دکھلاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ دیکھ لیں بھائی میں تو نیک عمل کرتا ہوں، میں نیک ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ تو یہ نیت کی بات ہوتی ہے، یہ نیت کی چیز ہے، یہ بلیم الزام ہم کسی پر نہیں لگا سکتے کہ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کہیں کہ جی یہ ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہے اور یہ جو ہے اخلاص سے پڑھ رہا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اندازہ لگا سکتا ہے انسان، لیکن اندازے لگانا بھی کوئی اچھی بات نہیں، کیونکہ حدیث میں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ظن المومنین خیرا، مومنوں پر اچھا گمان رکھو۔ کوئی بھی مومن ہے، اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے تو خواہ بدگمانی مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن،
فرمایا کہ یہ جو بہت زیادہ بدگمانیاں کرنا ہے کسی کے اوپر بھی کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، نہیں 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 یہ تو دکھلاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، یہ کوئی نیک عمل تو نہیں ہے۔ بھائی کسی کے نیک عمل پر ہم کیوں اعتراض کریں؟ یہ جو نیک عمل وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ قبول کرے نہ کرے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم بندوں کو بیچ میں بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ عمل اس کا قابل قبول ہے یا نہیں۔ ہاں اگر سنت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو ہم اس کو طریقے سے ترتیب سے سمجھا ضرور سکتے ہیں کہ جی یہ طریقہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی اس کی نیت کیا ہے، اس میں اخلاص کتنا ہے اور کتنی کمی بیشی ہے، اور اللہ کے ہاں ترازو میں اس کے عمل کا وزن کتنا ہوگا، یہ اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کے لیے یہ فرمایا نا، جن لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، مشرکانہ ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا۔ جب اعمال کو تولا جائے گا ایک طرف، جب ان کے اعمال کو رکھیں گے کوئی وزن نہیں ہوگا اس میں، اور جس نے جو عمل جتنے اخلاص سے کیا اس میں اتنا وزن زیادہ ہے۔ دونوں کے پاس وہی عمل ہوگا، ایک کے پاس بھی نماز ہے، دوسرے کے پاس بھی نماز ہے، ایک کی نماز کو تولیں گے اس کا وزن بہت زیادہ آ جائے گا، دوسرے کی نماز کو تولیں گے اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اخلاص کی روح اس میں نہیں ہے۔ اب وہ اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا، یہاں تک کہ یہ چیز کا اختیار، یہ چیز فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، جو فرشتے لکھتے ہیں کرامن کاتبین، وہ تو یہی لکھیں گے کہ اس آدمی نے نماز پڑھی، اس آدمی نے روزہ رکھا، اس آدمی نے یہ نیک عمل کیا۔ اب اس کی نیت میں کیا ہے یہ ان کو بھی نہیں پتا، وہ اللہ ہی قیامت میں فیصلہ فرمائے گا کہ اس نے نمازیں بہت زیادہ پڑھی ہیں، اس کی لسٹ میں نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کسی کام کے نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی نیت درست نہیں تھی۔ یہ سارے کے سارے اعمال ریجیکٹڈ، مردود ہیں۔ کتنا خطرناک معاملہ ہو جائے گا جب وہاں انسان اس امید پر جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور وہاں حالت یہ ہوگی کہ جی میں نے جتنے اعمال کیے وہ تو ایک بھی قابل قبول نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ حدیث میں اس کا واقعہ مذکور ہے نا کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا آپ علیہ السلام نے، میں نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا بتائیے، عرض کیا تو آپ نے پھر یہ بتا دیا کہ وہ شخص جو قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا اللہ کے سامنے، لیکن ہوگا کیا کہ اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا مال، کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کوئی بھی کسی کا حق چھینا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ سارے کے سارے لوگ تو کہیں گے جی ہمارا حق، اور اس نے دنیا میں معاملہ صاف نہیں کیا، تو اب وہاں صفائی ستھرائی تو ہے، وہاں تو ہے، وہاں تو یہاں تک بھی ہے کہ جانوروں میں بھی جو ایک دوسرے کے، حالانکہ جانوروں پر کوئی شرعی احکام نہیں ہے، لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ایک جانور دوسرے جانور کو بھی ناجائز زیادتی سے سینگ مارتا ہے، زیادہ مارتا ہے، اس کا بھی وہاں پر بدلہ لے کے پھر سب کو مٹی کر دیا جائے گا، وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ تو انسان اگر اس طرح کرتا ہے کہ وہ کیا بچے گا؟ نہیں، وہاں اس کا حساب ہوگا۔ اب وہ بھی مانگ رہا ہے حق، یہ بھی مانگ رہا ہے، تو فرمایا کہ پھر سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں ان کے پاس جائیں گی، اگر اس کے بعد نیکیاں ہوں گی بھی نا، وہ نیکیاں وہاں چلتی جائیں گی، وہ لوگ اس کی نیکیوں کو لیتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد جب نیکیاں نہیں بچیں گی تو ان لوگوں کے گناہوں کو اس پر ڈالا جائے گا۔ اب اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ یہ نیکیاں زیادہ لے کر گیا تھا اور گناہ کم، لیکن پھر حالت یہ ہوگی کہ نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے، یہ حالت ہو جائے گی۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ فرمائے مفلس، کنگلا، دیوالیہ جس کو ہم کہتے ہیں، سب سے بڑا وہ یہی ہے۔ تو اس کا خیال ہر انسان اور مسلمان کو تو رکھنا ہے کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں یہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ خواہ شک شبہ نہ کرے، لیکن ڈر اور خوف ضرور ہو، اس غرور میں نہ آئے کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج کیے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، میں تو نیک اعمال کر رہا ہوں، مجھے کیا ہوگا بھائی، میں تو سیدھے سیدھے جنتی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، جو حدیث میں آتا ہے کہ ایمان یہ خوف اور امید کے بیچ میں ہے، کہ انسان کو یہ خوف بھی ہو کہ میں کہیں میرے اعمال ضائع مسترد نہ ہو جائیں اور میں جہنمی نہ بن جاؤں، اور ساتھ ساتھ میں یہ امید بھی ہوں کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نیک اعمال پر مجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ ان کے بیچ میں ایمان ہوتا ہے۔
اگر صرف خوف ہی خوف ہو، خوف ہی خوف ہے کہ بس میں تو گیا یہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ سب کسی کام کا نہیں ہے، میں تو گیا، تو یہ جب ایک طرف کو لے لے گا تو یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ایسے نہیں ہوتا۔ اور اگر دوسری طرف کو لے لیا کہ نہیں جی میں تو بس جنتی ہوں، میں نیک ہوں، میں صالح ہوں، میں دیندار پرہیزگار ہوں، اور اس کی طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف کی پرواہ نہیں ہے، یہ بھی فرمایا غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب کو معلوم ہے، وہ فرمایا کرتے تھے میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو جائے کہ سارے کے سارے انسان جہنم میں جائیں گے، ایک انسان جنت میں جائے گا، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں ہوں گا۔ لیکن فرمایا اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، ایک انسان جہنمی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت وہ فرماتے تھے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ یہ دونوں طرف یہی ہوتا ہے ایمان۔ تو اب یہ ہے کہ جی ماہ رجب المرجب کے مہینے میں جو ہم نیک اعمال کرنے لگ جاتے ہیں وہ بھی ہمارے شیطان لگ کے پیچھے ضائع کر دیتا ہے۔ رات مخصوص کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے تو وہ رات فضیلت والی تھی، لیکن ہر سال وہ رات فضیلت والی ہوگی، اور رات معلوم بھی ہے، فکس بھی ہے، مقرر بھی ہے، پھر اس رات کے اعمال بھی فکس اور مقرر ہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اس رات کے اعمال میں جو مخصوص نمازیں آپ دیکھیں گے پرچیاں تقسیم ہوں گی، یہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، پھر اس میں یہ سورت پڑھو، پھر یہ پڑھو۔ بھائی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے دین مکمل کر کے پہنچا دیا ہے ہم تک، اب کیا ضرورت ہے کہ ایک شخص میں کمرے میں بیٹھ کر یا گھر پہ بیٹھ کر یا نیٹ پر یا کسی بھی جگہ وہ اس میں اپنی طرف سے اضافے کر کے نمازیں بنا کے اور گھڑ رہا ہے اور لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نیک عمل کرنا بھی ہے تو نوافل ہیں، ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، یہ سب نیک اعمال ہے، کیے جائیں، اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کو مخصوص نہ کیا جائے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کنڈوں والا مسئلہ تو بالکل ہی وہ تو رسم ہی ہے، اس کو تو ہم کسی بھی طریقے سے اس کی تو نہ کوئی بنیاد ہے نہ کوئی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سال کے جتنے موقعوں پر ہم اپنی طرف سے یہ کنڈے وغیرہ یا پھر وہ چوریاں جو چوری بولتے ہیں کیا بولتے ہیں وہ سب سفر کے مہینے میں اس کے لیے وہ مہینہ بنایا، اس کے لیے یہ مہینہ بنایا، پھر وہ ہم اپنی طرف سے پھر بنا کے اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے لیے جب شریعت نے دن نہیں مقرر کیا ہے، پھر شریعت نے صدقہ خیرات کے لیے چیز مقرر نہیں کی کہ آپ حلیم پکاؤ، شربت تقسیم کرو، یہ کرو وہ کرو، کیا ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو مخصوص کریں؟ بھائی نیک عمل کرنا ہے، کسی چیز کو دینا ہے اللہ کے نام پر دے، اچھی بات، اور کسی بھی دن دے سکتے ہیں، کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، کسی بھی موقع پہ دے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ریا نام نمود کی ضرورت نہیں ہے کہ سب کے سامنے لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا جائے، وہ خفیہ طور پر وہ رقم ہی دی جائے۔ جب ہم نے یہ چیزیں مخصوص کر لی ہیں نا تو بھائی اس میں نقصان غریب کا ہوتا ہے، حالانکہ صدقہ اس لیے ہے کہ غریب کا فائدہ ہو۔ غریب کا نقصان اس طرح ہے کہ آپ مثال کے طور پر بازار سے بکرے کا گوشت قیمتی چیز خرید کے لائیں اور وہ کسی غریب کو دے دیں، لیکن اگر اس کی ضرورت بکرے کا گوشت نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اس کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے پاس جوتے نہیں ہیں، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اب کیا ضرورت ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ نہیں بتا سکتا ہے، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اس کو رقم دی جائے۔ سب سے بہتر چیز کیا ہے کہ بالکل کسی کو پتہ بھی نہ چلے، نفلی صدقہ ہے، اس کو اس کے ساتھ امداد کر لی جائے۔ اب یہ اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب ہم نے جا کے وہ چیز دے دی، ٹھیک ہے، ہم نے اگر اللہ کے نام پر اخلاص سے وہ کوئی چیز دے دی کسی کو تو کوئی منع نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن یہ نہیں معلوم نا کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک شخص کے پاس گھر میں آٹا راشن ختم ہے، آپ اس کو بکرے کا گوشت دے رہے ہیں، کیا کرے گا اس کا؟ بھائی اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس کو، اب وہ اگر نہیں بتا پا رہا یا آپ نے نہیں پوچھا تو آپ اس کی جگہ رقم دے دیتے۔ پھر یہ جو مخصوص صدقات ہیں، مخصوص چیز ہے، صدقہ کریں گے، بکرا لائیں گے، بکرا ذبح کریں گے، یہ صدقات سارے کے سارے دیکھیے شریعت میں جو قربانی ہے وہ یا تو حج کی ہوتی ہے، یا تو پھر وہ عید کی ہوتی ہے، یا پھر اس کے علاوہ عقیقہ ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ ان موقعوں پر جانور کا ذبح کرنا باعث ثواب ہے اور وہ ایک عبادت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی موقع پر جانور کا ذبح کرنا، یہ دم وغیرہ جو لازم ہوتا ہے حج عمرے میں کوئی احرام کے خلاف ورزی کی تو اس میں قربانی لازم ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ بھی ایک شرعی عمل ہے، یعنی جانور کا خون بہانا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی کوئی شخص بیمار ہے تو جانور ذبح کریں گے، کوئی شخص کوئی گھر بنا رہا ہے تو جانور ذبح کریں گے، تو اس میں کوئی جانور کا ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہاں صدقہ خیرات ہے، اگر جانور کو اس نے ذبح کر لیا اور گوشت بانٹ دیا تو ٹھیک ہے، گوشت بانٹنا تو ثواب ہے،
لیکن وہ اگر یہ سمجھے کہ جی یہاں پر میں نے جانور ذبح کیا، اس ذبح کرنے سے الگ سے مجھے کوئی ثواب ملے گا، اس کا کوئی الگ سے ثواب نہیں ہے۔ یا وہ یہ سوچے کہ جی میں جانور ذبح کروں گا تو اس کے ذبح کرنے سے مجھ سے بلائیں مصیبتیں ٹلیں گی، تو اس ذبح کرنے سے نہیں ٹلیں گی، ہاں صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہوا بات کا کہ یہ چاہے جانور کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کرے یا اتنا گوشت بازار سے خرید کے تقسیم کرے، بات ایک ہی ہے، کیونکہ یہ ذبح کرنے کا اس کو کوئی ثواب نہیں مل رہا۔ اور پھر اگر وہ خواہ کرنا ہی چاہتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، تو اب وہ اگر 10-15,000 20,000 اور 25,000 کا بکرا ذبح کرتا ہے، کیوں کسی غریب کے ساتھ امداد نہیں کرتا کہ اس بیچارے کی اور ضروریات ہوں گی وہ پوری ہو جائے۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم کسی عمل کی جو اصل روح ہوتی ہے نا، اس روح تک ہم نہیں پہنچتے، اور اس روح کو اور اس بنیاد اور اس فلسفے کو ہم نہیں لیتے، پھر اس کا انجام ہمارا یہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آج کا مسلمان ہم انہی اعمال میں وہ بھی کمزور اور من گھڑت اعمال کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور جو اصل اعمال ہیں یا اصل جو اعمال کا طریقہ ہے وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ پھر ہماری حالت کیا ہے؟ آج مسلمان کمزور ہے اور دوسرے لوگ غالب ہیں۔ ابھی کل پرسوں کچھ دن پہلے پھر وہ قرآن کریم کی بے حرمتی کا واقعہ سویڈن کی حکومت کی طرف سے پیش آیا ہے۔ تو یہ جو بے دین لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جی اسلام تو کامل مکمل دین ہے، حقیقت ہے، آج سب کو پتہ چل چکا ہے، اب ہم اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے، ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اسلام کا فلانا حکم غلط ہے، فلانا غلط ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں جواب دینے والے موجود ہیں، اور اگر ہم کسی چیز پہ اعتراض کرتے ہیں تو علماء موجود ہیں، وہ ان سب کا جواب دیتے ہیں۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا بڑی آسانی سے کہ علماء نے کیا کیا، لیکن علماء کرام ہر میدان میں اس چیز کا جواب دیتے ہیں جتنا ان سے ہو سکے، اور اسی لیے تو وہ پریشان ہیں کہ ہمارے ہاں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے علماء نے کیا کیا، اور باہر جو دین کے دشمن بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے یہی علماء رکاوٹ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رکاوٹ ہیں، اور یہاں والے کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا۔ بھائی وہ تو دشمن سے پوچھو نا، یہ کیا کیا، یہ آپ کے ساتھ تو نہیں کیا ہے نا، آپ کو کیا پتا ہے، ہمیں کیا پتا ہے، وہ تو جو کریں گے دشمن کے ساتھ کریں گے۔ اب یہ تو دشمن سے پوچھنا چاہیے، یا ان سے معلوم کرو کہ بھائی انہوں نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ، وہاں پتہ چلے گا، وہ چیخیں گے، وہ بتائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے۔ تو بہرحال ہر وہ جب کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم دلائل سے تو اسلام کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کبھی نعوذ باللہ پیغمبر کی توہین کرو، کبھی قرآن کی کرو، اس سے مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤ، اور اس سے جو ہے اپنا غصہ نکالو، اور جس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن اس سے یہ نہیں ہو سکتا کبھی کہ جی وہ کبھی کریں گے تو خدا نخواستہ کسی مسلمان کے دن میں قرآن کی عزت کم ہو جائے گی، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پیغمبر کا مقام کسی مسلمان کے دل میں کبھی بھی کم نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اور یہ یاد ہے کہ جب بھی وہ یہ کرتے ہیں اس کے فوراً بعد ان کے بہت سے لوگ ایمان کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں کیا ہے۔ جب وہ وہاں سے جب بے حرمتی کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں میں اشتعال پڑتا ہے، تو وہ کفار اور مشرکین جو غیر جانبدار قسم کے ہیں ان کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس پر مسلمانوں کو اتنا غصہ آ رہا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح۔ وہ جب دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو واقعی کتاب ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے قرآن کریم کی بے حرمتی نعوذ باللہ کی، پیغمبر کی شان میں بہت سوں کو بعد میں اللہ نے ان کی تحقیقات کے نتیجے میں اسلام کی توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ ہمیں اس پر پھر اپنا احتجاج جو ہم سے ہو سکے، جو جائز طریقے ہے اس ترتیب کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے۔ آج بھی نمائش پہ اس کے 3 بجے احتجاج ہے وہاں پر، اور اس طرح جو ہے ہمارے علماء کرام، اس پہ کوئی پارٹی والٹی کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ کوئی سیاسی چیز نہیں ہے، شرعی معاملہ ہے، بغیر کسی پارٹی، بغیر اس کے صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ جی مسلمان ان چیزوں پر غم غصے کا اظہار کرتا ہے، اور ہمیں اپنے قرآن کریم کی، کتاب کی، پیغمبر کی، دین کے شاعر کی توہین بالکل بھی منظور نہیں۔ اور اس طرح کر کے مسلمانوں کو اشتعال دلانا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، فلانے نے یہ کر دیا، مسلمان دہشت گرد ہے۔ بھائی جب آپ اس طرح ان کو اشتعال دلائیں گے، تنگ کریں گے، تو کوئی تو اٹھے گا، پھر ان نتائج کے ذمہ دار خود ہیں۔ تو اس لیے امن کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ امن و امان کی خرابی، تباہی، بربادی اسی سے ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی مقدس چیزوں کو چھیڑیں گے تو پھر وہ بھی آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، پھر وہ بھی اٹھ کر اس کا جواب دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا مقام، مرتبہ اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دشمنان دین کے ارادوں کو اللہ تعالیٰ ناپاک فرمائے، ارادوں کو خاک میں ملا دے۔ ہمارے البلاغ سنت ادا کیجیے۔